السلام علیکم. پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، کورونا وائرس کی دوسری لہر شدت اختیار کر چکی ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3400 سے زائد افراد کورونا وائرس کا شکار ہوئے، جو کہ گزشتہ 5 مہینے میں ایک روز میں آنے والے کیسز کی سب سے بڑی تعداد ہے. کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 8% سے تجاوز کر چکی ہے. لیکن اس سب کے باوجود اپوزیشن کو اپنے لاہور جلسے کی فکر ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ہم ہر حال میں جلسہ کر کے رہیں گے، جبکہ حکومت تو پہلے ہی اپوزیشن کے جلسوں کو ریزسٹ نہ کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے. ایسے میں سوال یہ ہے کہ عوام کی صحت کی پرواہ ہے کسے، حکومت کا یا اپوزیشن کو؟ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی کورونا وائرس کی وجہ سے عوامی اجتماعات پر پابندی کے لیے ایک عام شہری کی جانب سے دائر درخواست جو تھی اس کو مسترد کیا گیا. 4 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامے میں عدالت نے کہا کہ درخواست گزار پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو پر اعتماد کرے. عوامی نمائندوں کا کردار عوام کو نقصان سے بچانا ہے. توقع ہے کہ حکومتی اور اپوزیشن بینچز عوام کو متحد کریں گے. عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ لکھا کہ اگر پارلیمنٹ، منتخب حکومت اور دیگر سیاسی قیادت نے کورونا میں کردار نہ نبھانے کا فیصلہ کر لیا تو عدالتی فیصلے غیر مؤثر ہوں گے. جنگ، معاشی معاملات، خارجہ امور، قدرتی جو آفات ہیں، یہ عدالتیں نہیں، پارلیمنٹ حد سے نمٹتی ہے. جبکہ دوران سماعت بھی عدالت کی جانب سے اہم ترین ریمارکس دیے گئے. عدالت نے یہ کہا کہ یہاں پارلیمنٹ ہے، ایگزیکٹو ہے، اگر سوسائٹی بھی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی تو پھر عدالت کیوں مداخلت کرے؟ عدالتی حکم پر تو کوئی عمل کر ہی نہیں رہا اور سیاست میں مشغول ہے، تو ہم پھر کیوں انٹرفیئر کریں؟ اب سوال یہ ہے کہ اپوزیشن تو معاملات کو پارلیمنٹ میں لانا ہی نہیں چاہتی. اپوزیشن کی جانب سے کورونا سے متعلق پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کا بھی بائیکاٹ کیا گیا تھا. ایسے میں پھر قومی حکمت عملی کیسے بنے گی؟ جبکہ پی ڈی ایم جماعت لاہور جلسے کو فیصلہ کن قرار دے رہی اور کہا جا رہا ہے کہ حکومت کے جانے کا وقت ہو گیا ہے. لیکن کیا واقعی ملک میں ایسا سیاسی ماحول ہے کہ حکومت چلی جائے؟ پی ڈی ایم کیسے حکومت کو گھر بھیجے گی؟ پی ڈی ایم کے پاس موجود آپشنز کیا ہیں؟ اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کرنے سے کیا واقعی حکومت گھر جا سکتی ہے؟ اس ساری سچویشن پہ میں بات کروں گی. مجھے جوائن کیا ہے سینئر صحافی تجزیہ کار حامد میر صاحب نے. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ حامد میر صاحب آپ کا. حامد میر صاحب، آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے کورونا وائرس کی وجہ سے عوامی اجتماعات پر ظاہرہ پابندی کے لیے جو درخواست دی گئی تو انہوں نے اس لیے ریجیکٹ کر دیا ہے کہ بھائی پارلیمنٹ ہے، عوامی نمائندے ہیں، وہ فیصلہ کریں، وہ امپلیمنٹ کروائیں، وہ عوامی اجتماعات کو روکیں، وہ جلسوں کو روکیں. پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے، عوامی نمائندوں کے ہوتے ہوئے اب عدالت کیوں ان معاملات میں مداخلت کریں؟ لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ حکومت ریزسٹ نہیں کرے گی، مداخلت نہیں کرے گی، مزاحمت نہیں کرے گی. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر حکومت کے اس فیصلے کے باوجود، اس فیصلے کے بعد کورونا پھیلتا ہے تو کون ذمہ دار ہوگا؟ یہ حکومت جس نے ریزسٹ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، یا وہ اپوزیشن جو مان ہی نہیں رہی؟ دیکھیں، کورونا تو آلریڈی پھیلا ہوا ہے اور اس کی جو دوسری لہر ہے، یہ دوسری لہر جو ہے یہ اپوزیشن کے ان جلسوں سے پہلے ہی شروع ہو گئی تھی. تو اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے تھوڑے دن پہلے جو این سی او سی کے جو فیصلے تھے ان کو بڑا اپریشیٹ کیا تھا. تو اب این سی او سی جو ہے اس میں آپ کو پتہ ہے، میں بھی ان کے میٹنگز میں کئی دفعہ گیا ہوں. وہاں پہ چاروں صوبوں، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، سب کے نمائندے موجود ہوتے ہیں. اور وہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سے فیصلے جو ہیں اتفاق رائے سے ہوتے ہیں. تو اگر پہلے جو ہے وہ اتفاق رائے سے فیصلے ہوتے رہے ہیں تو میرا خیال ہے ابھی بھی اتفاق رائے سے ہو سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو اس کے اوپر ایک اور باڈی ہے، نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی این سی سی، تو اس کا جو پچھلا اجلاس تھا جس اجلاس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے کہا جی کہ اب جو سیاسی اجتماعات ہیں اس پر پابندی لگائی جائے گی، تو وہ جو اجلاس تھا اس میں جو سندھ کی نمائندگی کر رہی تھی ڈاکٹر عذرا پیچو، اور آزاد کشمیر کے جو نمائندگی کر رہے تھے وزیر اعظم فاروق حیدر صاحب، انہوں نے وزیر اعظم سے کہا تھا کہ یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے تو کوئی اعلان کرنے سے پہلے آپ کو سب کو اعتماد میں لینا چاہیے. لیکن وزیر اعظم نے اعتماد میں نہیں لیا اور انہوں نے ایک فیصلے کا اعلان کر دیا، پھر وہ اس پر عمل درآمد نہیں کروا سکے. اور ملتان کا جو جلسہ ہوا تو وہ ان کی حکومت کی ایک بہت بڑی ناکامی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی وزیر اعظم کو چاہیے کہ اپنے رویے میں تھوڑی سی تبدیلی لے کے آئے. اور یہ ایک انسان، ان لوگوں کی، پاکستانیوں کی صحت کا مسئلہ ہے اور زبردستی کریں یا اپیل کریں. اپیل اس اپوزیشن کے سامنے جس کے ساتھ وہ بات کرنا پسند نہیں کرتے، ہٹ بٹ ڈنڈے کا استعمال کیا کریں؟ دیکھیں، آپ نے جو بڑا اچھا سوال کیا ہے اس میں بڑا اچھا جواب موجود ہے کہ ایسی اپوزیشن جس سے وزیر اعظم صاحب بات کرنا پسند نہیں کرتے،
تو اگر وزیر اعظم صاحب اپوزیشن سے بات کرنا پسند نہیں کرتے تو اپوزیشن بھی پھر یہی کہتی ہے بھی ہم بھی آپ سے بات کرنا پسند نہیں کریں گے، کیونکہ ہم جب بھی آپ کے ساتھ آگے بیٹھتے ہیں تو آپ یہ تاثر دیتے ہیں کہ جی شاید ہمیں کوئی این آر او چاہیے، تو اس مرتبہ ہمیں کوئی این آر او نہیں چاہیے، ہم نے آپ کو این آر او نہیں دینا۔ تو اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہماری سیاست ہے اس میں جو سیاسی اختلاف ہے وہ ذاتی لڑائی بن چکا ہے، اور وزیر اعظم صاحب بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں، وہ حکومت کے وزیر اعظم ہیں، ان کا اسٹیک زیادہ بڑا ہے، تو ان کو تھوڑی سی عاجزی دکھانی چاہیے اور ان کو اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے۔ لیکن اپوزیشن بھی تو ڈائیلاگ کرنا چاہتی ہے، جن قوتوں کے ساتھ کرنا چاہتی ہے آپ کو بھی پتہ ہے۔ شہباز شریف صاحب نیشنل ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں، سیاسی قوتوں کے مابین ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں، اپوزیشن آپ کو پتہ ہے کس جگہ پر ڈائیلاگ کرنا چاہتی ہے، کہاں بیٹھ کر ڈائیلاگ کرنا چاہتی ہے۔ تو یہ اپوزیشن کا بھی تو دوہرا معیار ہے، جس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آپ اپنی تقریروں میں کیا زبان استعمال کرتے ہیں، اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ان کے خلاف آپ نے ایک بیانیہ اپنایا ہوا ہے، اسی اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لے کر آپ اس حکومت کو گرانا بھی چاہتے ہیں۔ یہ اپوزیشن کا بھی تو دورہ معیار ہے۔ دیکھیں میری انفارمیشن ذرا مختلف ہے۔ آج ابھی پاکستانی وقت کے مطابق 8 بجے بھی آصف زرداری صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی آپس میں بڑی تفصیلی بات چیت ہوئی ہے ٹیلی فون پر، اور اس سے پہلے بھی ان کی تقریباً 2-3 دفعہ بات چیت ہو چکی ہے۔ آج ان کا چوتھا کانٹیکٹ تھا ٹیلی فون پر، اور اس کے علاوہ بلاول صاحب کا اور مریم نواز شریف صاحبہ کا بھی آپس میں رابطہ ہے۔ مولانا فضل الرحمان سے بھی میری اس پر بڑی تفصیلی بات ہوئی ہے۔ تو یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتی ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپوزیشن جو ہے فی الحال کسی سے کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہی، اور جو شہباز شریف صاحب نے ایک بیان دیا ہے، نیشنل ڈائیلاگ کی بات کی ہے، یہ پرانی پہلے سے بات کر رہے ہیں۔ اداروں کے درمیان بات چیت ہونی چاہیے۔ میرا یہ خیال ہے کہ کیونکہ شہباز شریف صاحب کا آج کل رابطہ نہیں ہے، وہ ڈیٹینشن میں ہے، 4-5 دن کے لیے باہر آئے تھے، اس وقت پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جو اتحادی جماعتیں، جو ان کے جو سربراہوں کی آپس میں جو بات چیت ہو رہی ہے، تو انہوں نے صرف اور صرف جلسے کرنے ہیں اور اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرنا ہے۔ جس اسٹیبلشمنٹ کا آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ اس سے بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں، فی الحال اس اسٹیبلشمنٹ کی قیادت سے اپوزیشن بات نہیں کرنا چاہتی۔ اچھا، یہ میں آپ کو ان کی نئی اسٹریٹجی بتا رہا ہوں۔ بالکل صحیح۔ اپوزیشن جلسوں کے لیے اتنی بزد کیوں ہے حامد میر صاحب؟ کیا ہمارے ملک کی یہ ہسٹری ہے؟ جلسوں سے تو حکومتیں گھر نہیں کبھی بھی ان کو گھر بھیجا گیا۔ ہاں البتہ لانگ مارچ کی ایک ہسٹری ہے ہم لوگوں کی، کہ لانگ مارچ میں ہم نے اپنا سیاسی جو ماحول ہے وہ بدلتا دیکھا ہے، فیصلوں کو بدلتا دیکھا ہے، حکومتوں کو جاتے دیکھا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کیوں بزد ہے اپوزیشن جلسے کرنے کے لیے؟ کیا ملے گا انہیں جلسوں سے؟ دیکھیں اپوزیشن جو ہے نا، وہ ان کے لیڈرز جو ہیں وہ آپس میں جو بات چیت کرتے ہیں، پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج کل جو پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں، اس کے جو سربراہ ہیں، یہ آج کل کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کی جو میٹنگ ہوتی ہے، جو آپس میں بات چیت کرتے ہیں، یہ کچھ انہوں نے اجلاس رکھے ہوتے ہیں میڈیا کے لیے، لیکن کچھ اجلاس جو ہیں یہ میڈیا کو نہیں بتاتے، یہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں اور میڈیا کے ساتھ اپنی اسٹریٹجی کو شیئر نہیں کرتے۔ جیسا کہ غلط فہمی ہے، جیسا کہ آپ نے مجھ سے سوال پوچھا کہ آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا کہ نہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کی جو موجودہ قیادت ہے اس سے بالکل بات چیت نہیں کرنا چاہ رہے۔ تو اس وقت جو اپوزیشن ہے، اس نے یہ جو پی ڈی ایم کی قیادت ہے، انہوں نے پچھلے دنوں جب یہ ملتان میں تھے تو وہاں پر ان کی آپس میں ایک کنسلٹیشن ہوئی، تو اس میں یہ کہا گیا جی کہ 1992 میں جب محترمہ بے نظیر بھٹو اپوزیشن میں تھی اور نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، تو پیپلز پارٹی نے ایک لانگ مارچ کیا تھا، اور اس لانگ مارچ میں بظاہر صرف نواز شریف صاحب سے استعفیٰ مانگا جا رہا تھا، لیکن جاتے جاتے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے ساتھ غلام اسحاق خان کو بھی لے گئے تھے، تو اور ساتھ ہی ساتھ پوری پارلیمنٹ بھی لے گئے تھے۔ تو اپوزیشن کا یہ خیال ہے کہ اگر اس طرح کا پریشر ہم دوبارہ ایگزرٹ کریں تو ہم جو ہے یہ آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں، یہ اب ان کا خیال ہے۔ اور کیونکہ ان کے پاس ماضی ایسا ہو سکتا ہے اس اپوزیشن میں اتنا دم خم ہے کہ ویسا پریشر ڈال سکیں؟ دیکھیں حکومت نے جو ملتان میں اس اپوزیشن کو دبانے کی کوشش کی تو ان کی کوشش ناکام ہو گئی، لیکن اب اگلے دن پھر اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ حکومت کی مدد کے لیے آئے اور انہوں نے ایک ایسا انٹرویو دیا کہ اپوزیشن نے ملتان کے میں جو کامیاب جلسہ کر کے جو امپیکٹ کریٹ کیا تھا وہ 24 گھنٹے سے پہلے ہی اس کا امپیکٹ جو ہے وہ اسحاق ڈار کے ایک انٹرویو نے ختم کر دیا۔ تو اب اگر 13 دسمبر کو یہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں یہ مینار پاکستان میں بڑی تعداد میں لوگوں کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں، اس کے بعد ایک ٹیمپو بنے گا اور پھر یہ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے، اور اگر اسلام آباد میں یہ
کافی بڑی تعداد میں لوگوں کو لے آتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے حکومت کے لیے کافی مشکل ہے۔ اسحاق ڈار کے انٹرویو پہ میں ذرا بات کرتی ہوں کہ کیا ہلچل مچائی گئی ہے۔ مجھے تو سب سے پہلے آپ ذرا اس ایک ڈبل سٹینڈرڈ جو ایک دورہ معیار ہے ہم لوگوں نے بھی اپنایا ہوا ہے، ہم ایک طرف منع ہے جی آپ مفرور کا ایک اشتہاری کا انٹرویو آپ اپنے ٹی وی چینلز پر پاکستانی میڈیا پر نہیں چل سکتا، لیکن جب وہی شخص باہر بیٹھا وایا بی بی سی انٹرویو دیتا ہے اور ہم اپنے ٹی وی چینلز پہ چلاتے ہیں وایا بی بی سی، تو وہ حلال کیسے ہو جاتا ہے انٹرویو ہمارے میڈیا چینلز پہ؟ کیسے؟ دیکھیں مجھے یقین ہے کہ جو سوال اس برطانوی صحافی نے اسحاق ڈار سے کیے ہیں وہی سوال جو ہے آپ کو اگر موقع ملے اور آپ اگر اسحاق ڈار سے وہ سوال کریں تو میرا خیال ہے کہ آپ زیادہ اچھے طریقے سے وہ سوال کر سکتی ہیں۔ وہ تو بیچارہ نیچے سے کاغذ پہ لکھے ہوئے سوال پڑھ رہا تھا جس طرح کہ کوئی وہ کتاب پڑھ رہا ہے تو نیچے سے لکھے ہوئے سوال پڑھ رہا تھا، آپ اس کو بغیر پڑھے ہوئے بھی بڑے اچھے سوال کر سکتی ہیں۔ اور اسحاق ڈار صاحب جس طرح وہاں پہ کوئی جواب نہیں دے سکے، میرا خیال ہے یہاں پہ بھی کوئی جواب نہیں دے سکیں گے، بلکہ جب وہ یہاں پاکستان میں تھے وزیر خزانہ تھے تو کبھی ہم ان کو سوال کیا کرتے تھے تو وہ جواب دینے کی بجائے الٹا کہتے تھے ہاں جی آپ یہ سوال اس لیے کریں کیونکہ آپ عمران خان کے دوست ہیں، وہ جی کیونکہ آپ عمران خان کے دوست ہیں، وہ آپ کا دوست ہے۔ لیکن گورے کو سنب نہیں کر سکے، گورے کو چپ نہیں کرا سکے ڈار گورے صاحب۔ کو وہ دیکھیں نا یہی بات ہے نا، یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ کاش کہ وہ گورے کو بھی تھوڑا سنب کرنے کی کوشش کرتے نا۔ تو اب عمران خان صاحب کو بھی اچھی طرح پتا ہے، ان کے وزیروں کو بھی اچھی طرح پتا ہے کہ پاکستان میں جب ڈار صاحب وزیر خزانہ تھے تو یہ تمام سوالات ان کو کئی اینکرز نے کئی صحافیوں نے یہ سوالات کیے اور ان کے پاس جواب نہیں ہوتا تھا، وہ الٹا غصہ دکھاتے تھے۔ لیکن اب کیونکہ یہ سوال ایک گورے نے کیا ہے تو اس گورے کی عمران خان بھی تعریف کر رہے ہیں اور اسحاق ڈار بھی اس کے سامنے چپ کر کے بیٹھے رہے کیونکہ وہ گورا تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان کی کوئی پریپریشن نہیں تھی اور وہ اگر وہاں پہ کوئی اور ان کی جگہ پہ مسلم لیگ نون کا رہنما ہوتا وہ بڑے اچھے جواب دے سکتا تھا۔ تو اسحاق ڈار صاحب کو چاہیے کہ بی بی سی جیسے فورم پہ جا کے تو اس طرح کے اینکرز کے سامنے نہ بیٹھا کریں۔ ہاں اکانومی پہ وہ بڑی اچھی بات کر سکتے ہیں، وہ ایک اچھے ٹیکنوکریٹ ہے، لیکن اس انٹرویو کے بعد ثابت ہوا ہے کہ وہ اچھے سیاستدان نہیں ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، بڑی زبردست آبزرویشن ہے آپ کی۔ ایک آخری سوال، یہ جو نیب نے 2 نوٹسز جاری کیے ہیں مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب کو، پہلے میں وہ پیش نہیں ہوئے جو 1 دسمبر کو دیا، دوسرا آج دیا، تو آپ کو نہیں جو الزامات ان پر لگ رہے ہیں کہ سابقہ ادوار میں انہوں نے جس طریقے سے $1,11,25,000 کی غیر قانونی ادائیگیاں کی، تو اخلاقیات کا تقاضا تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے انہیں کہیں کہ آپ ان کا سامنا کریں، وہاں سے کلیئر ہوں، دوبارہ آئیں۔ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اخلاقیات کا سبق جو ہے نا وہ اگر ہم نیب کے چیئرمین جسٹس جاوید اقبال کو پڑھائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ان کا ایک طویل ریکارڈ ہے۔ وہ ایبٹ آباد انکوائری کمیشن کے چیئرمین تھے، اس کی رپورٹ نہیں آئی، پھر وہ مسنگ پرسنز کمیشن جو ہے اس کے بارے میں لوگ ان کے کردار سے مطمئن نہیں ہیں، اب وہ نیب کے چیئرمین بن گئے۔ یہ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد تیسری اسائنمنٹ ہے جس پہ کہ لوگ جو ہیں ان کے کردار سے مطمئن نہیں ہیں۔ تو ان کو چاہیے، دیکھیں آج ہوا یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب نے اور جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ایک کیس کی سماعت کے دوران نیب کے بارے میں بڑے سخت ریمارکس دیے آج صبح۔ تو اس کے بعد پھر نیب نے کہا اس کو ذرا بیلنس کرے، تو انہوں نے حفیظ شیخ صاحب کو ایک پرانا نوٹس دے دیا، اور یہ اس زمانے کی بات ہے 8-9 سال پہلے جب وہ پیپلز پارٹی کے دور میں وزیر خزانہ تھے۔ تو نیب جو ہے وہ اتنے 8-9 سال خاموش رہی ہے، اس کو نہیں تھا پتا کہ یہ $1,11,00,000 کی انہوں نے غلط پیمنٹ کی ہوئی ہے۔ تو یہ صرف ایک ڈرامہ ہے، ڈھکوسلہ ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں بالکل بیلنسنگ ایکٹ ہے۔ اور نیب کے چیئرمین جو ہیں وہ جو کچھ انہوں نے اپوزیشن کے سیاستدانوں کے ساتھ کیا وہ کچھ وہ حفیظ شیخ صاحب کے ساتھ تو نہیں کریں گے۔ نوٹس جاری کرتے ہیں، جس طرح کہ انہوں نے عثمان بزدار کو بھی ایک نوٹس جاری کر دیا اور بعد میں ختم ہو گیا۔ صحیح، کچھ بھی نہیں، فراڈ ہے سارا۔ صحیح، بہت بہت شکریہ سینئر صحافی کار حامد میر صاحب میرے ساتھ تھے، تھینک یو ویری مچ۔ مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی، واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر جاوید عباسی صاحب نے مجھے جوائن کیا۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ جاوید عباسی صاحب آپ کا۔ جاوید عباسی صاحب، اپوزیشن بڑے زور و شور سے کہہ رہی ہے کہ 13 دسمبر کا جو جلسہ ہے اس سے پہلے بہتر ہے کہ حکومت گھر چلی جائے، اس کے بعد ہم نے لانگ مارچ کرنا ہے، لانگ مارچ وہ فیصلہ کن آپ لوگوں کا مرحلہ ہوگا۔ آخر آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں
کہ آپ کے جلسے کرنے سے یا لانگ مارچ کرنے سے حکومت کیوں گھر جائے گی؟ یہ 126 دن کا دھرنا پوری دنیا جانتی ہے جس طریقے سے عمران خان نے دیا، تحریک انصاف کی حکومت دیا، آپ لوگوں کی حکومت ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں کو کس چیز کا کانفیڈنس ہے؟ ایسی کون سی بات ہے جو آپ کو اتنا کانفیڈنس دے رہی ہے کہ لاہور کا جلسہ اور اس کے بعد اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ یا حکومت گھر چلی جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ آپ نے ایک اچھا کمپیریزن خود بھی دیا ہے۔ اس وقت اور اس وقت کے جلسوں میں بڑا فرق ہے۔ اس وقت کا دھرنا جو تھا وہ دھرنا اس ایشو پہ نہیں تھا۔ آج جو اپوزیشن نکلی ہے یہ وہ عوامی ایشو ہیں، وہ ایشو ہیں جو پاکستان کے لوگوں کو درپیش ہیں۔ یہ ایشو جو مہنگائی کا سب سے بڑا ایشو ہے کہ پاکستان کے طول و عرض میں لوگ اس مہنگائی کے ہاتھوں پس رہے ہیں، پریشان ہیں، 2 وقت کی روٹی کھانا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ مہنگائی کے علاوہ جو دوائیوں کی قیمتیں آپ نے دیکھ لی ہیں بڑھی ہیں، جو آٹے کی قیمت بڑھی ہے، جو چینی کی قیمت بڑھی ہے، جو دوائیوں کی قیمتوں اور آٹے اور چینی کی قیمتوں پہ جو ڈھاکے ڈال کے پیسہ بنایا گیا ہے، جو اس ملک کے گورننس کے ایشو ہیں، جو غربت تیزی سے بڑھ رہی ہے، جو بے روزگاری ہو رہی ہے۔ لیکن کرونا وائرس کی شدید لہر میں کوئی ایک عام آدمی کیوں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے آپ کے جلسوں میں آئے گا؟ کیا ملے گا اس کو جلسوں میں آنے سے؟ یہ بھی ایک بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے۔ تو اس حکومت کو کہیں کہ مہربانی کر کے ڈرے نہیں۔ اگر عوام ہمارے جلسوں میں نہیں آئے، اگر عوام کہہ دے کہ ہم آپ کے جلسوں میں نہیں آتے، عوام کہے کہ عمران خان صاحب کے کارناموں سے ہم خوش ہیں، عوام کہے اس ملک میں بے روزگاری نہیں ہے، عوام کہیں کہ غربت نہیں ہے، تو ہمارے جلسے ناکام ہو جائیں گے۔ لیکن اگر جلسوں میں لوگ خود آتے ہیں، لوگ خود آ کے کہہ رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ کیا جوش ہے جلسوں میں، اس لیے اس حکومت نے لوگوں کے لیے اتنی زیادہ مشکلات پیدا کر دی ہیں کہ لوگوں کے لیے اب اپنی عزت کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہو گیا، وہ اپنے بچوں کو سکول بھیجنا مشکل ہو گیا۔ کیا ہمارے ملک کی ہسٹری ہے کہ جلسوں سے حکومتیں کبھی گری ہوں، جلسوں سے حکومتوں کو گھر بھیجا گیا ہو؟ کیا یہ ہمارے ملک کی ہسٹری ہے؟ دیکھیں یہ کئی فورمز ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ فورم ہم نے یہ معاملات پارلیمان کے اندر اٹھائے ہیں، پھر آپ کے ٹاک شوز کے اندر اٹھائے ہیں۔ حکومت نے ٹس سے مس نہیں کی، اور عمران خان صاحب تانے دیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے ان کے پاس تو لوگ ہی نہیں ہیں، ان کے ساتھ تو کوئی آدمی نہیں ہے، میں ان کو کنٹینر مہیا کروں گا، یہ مہربانی کر کے جائیں عوام میں جائیں اور پوچھیں عوام مجھ سے تنگ ہے۔ اب جب ہم عوام میں گئے ہیں، عوام نکل پڑی ہے ان کے خلاف، اب یہ پابندی لگاتے ہیں، اب یہ لوگوں کو اندر کرتے ہیں، اب یہ اجازت دے دی، کوئی پابندی نہیں لگا رہا آپ کے جلسوں پہ، انہوں نے کہا کہ مزاحمت نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے مہربانی کر کے دیکھا ہے کہ ملتان کے اندر کیا ہوا ہے؟ سیاسی جماعتوں اور سیاسی ورکروں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے، جس طرح اسٹیڈیم کو سیل کیا گیا ہے، جس طرح FIRیں کاٹی گئی ہیں، جس طرح لوگوں کو وہاں ان کی زندگی مشکل بنا دی گئی ہے، پوری مشینری حکومت کے استعمال کرنے کے باوجود بھی ملتان کی گلی گلی سے لوگ باہر نکلے اور پورا ملتان جلسے میں بدل گیا ہے۔ ان کے لیے کوئی آپشن ہی نہیں رہی تھی۔ اب یہ ان کو اب نظر آ گیا کہ یہ اب چاہیں بھی ان کی پابندی کام نہیں کر سکتی، یہ پابندی لگا نہیں سکتے۔ پابندی آپ کچھ لوگوں پہ لگا سکتے ہیں، پابندی آپ کچھ 100 لوگوں پہ لگا سکتے ہیں، کچھ 1000 لوگوں پہ لگا سکتے ہیں۔ کیا لوگوں کی جانوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے، ان کی جانوں کی حفاظت کو دیکھتے ہوئے آپ لوگ 1-2 مہینے کے لیے اپنے جلسے مؤخر نہیں کر سکتے؟ اگر آپ لوگوں کو عام عوام کا اتنا ہی خیال ہے، یہ مہنگائی، یہ آٹا، یہ چینی تبھی کام کا ہے نا جب لوگوں کی زندگیاں باقی رہیں گی۔ جب لوگوں کی زندگیاں ہی نہیں باقی رہیں گی تو کس کو پتا چینی مہنگی ہوئی، آٹا نایاب ہوا، آٹا مہنگا ہوا، عمران خان کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا؟ لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ تو نہ کھیلیں۔ بڑا ویلڈ کوسچن ہے یہ بھی آپ کا۔ دیکھیں کہ اگر حکومت نے جب پہلے کرونا فرسٹ ویو آئی تھی، اس وقت حکومت نے کچھ ایکشن لیے تھے، انہوں نے کچھ چیزوں کو لاک ڈاؤن کیا تھا، انہوں نے کچھ مارکیٹیں بند کی تھی، انہوں نے مکمل طور پہ شادیوں پہ پابندی لگا دی تھی، انہوں نے کچھ SOPs جو ہیں ان کو پہلے ان کو انفورس کروانے کی کوشش کی گئی تھی۔ آج آپ دیکھ لیں کہ کوئی SOP کہیں انفورس نہیں کروا رہا، اسی طرح مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں، اسی طرح شادیاں ہو رہی ہیں، اسی طرح بزنس ایز یوزول ہے۔ آپ کسی بھی علاقے میں چلی جائیں، آپ دیکھ لیں اسی طرح ٹرینوں میں لوگ جا رہے ہیں، کوئی کہیں پابندی نہیں ہے۔ اگر حکومت کسی اور جگہ پہ پابندی نہیں لگا رہی تو صرف وہ جلسے آپ کیوں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ آپ تو ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ ہم نے بالکل کیا ہے، لیکن حکومت اگر باقی چیزوں پہ پابندی لگا دے، اگر واقعی وہ لاک ڈاؤن کرنا چاہیں، اگر وہ باقی چیزوں میں انفورس کریں تو ہم بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ہسپیٹل کی کیپیسٹی انہوں نے نہیں بڑھائی ہے، آج اسی طرح مارکیٹوں میں اسی طرح کام ہو رہا ہے، اسی طرح بزنس ایز یوزول ہے۔ صرف سارا میڈیا کی توجہ کروانے کے لیے حکومت جو اپوزیشن کے جلسے ان کو نشانہ بنا رہے ہیں، کیونکہ حکومت کے جلسوں سے وہ خائف ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اسحاق ڈار کے انٹرویو کے بعد
ایک مسلم لیگ نون کا جو ایک بیانیہ ہے جو لے کر چل رہی ہے مسلم لیگ نون، اب مسلم لیگ نون ایکسپوز ہوئی ہے، بیانیہ ایکسپوز ہوا ہے، کہیں آپ لوگوں میں جا رہے ہیں کہ آپ کو نیگیٹو کوئی اس کا ریاکشن مل رہا ہے کہ اسحاق ڈار نے انٹرویو صحیح نہیں دیا، یا وہ کنفیوز ہو گئے، یا وہ جھوٹ بول رہے تھے اینکر کے سامنے؟ یہاں تو پاکستانی میڈیا کے سامنے تو بڑا بڑھ چڑھ کر بولتے ہیں، وہاں جرت نہیں ہوئی کہ صحیح بات ہی کر سکیں۔ یہ بھی آپ کی میرا خیال ہے کہ آپ کی انفارمیشن ٹھیک نہیں ہے۔ ان کے پاکستان کے میڈیا میں کاش جو جاوید چودھری صاحب نے ان کا انٹرویو ہوا کیا ہے، ان سب میں اتنی ضرورت ہوتی کہ وہ انٹرویو دکھاتے ہو، سچ کا پتہ چل جاتا۔ باقی میڈیا میں بھی اتنی ضرورت ہو کہ وہ ان کا جو انٹرویوز لیے ہیں وہ دکھا سکیں۔ آپ تو وہ دکھا نہیں کوئی سکا، دکھا سکتے نہیں ہیں۔ کیونکہ ایک مفرور شخص جو عدالتوں سے بھاگا ہوا، ذرا سوال پورا سن تو نہیں، جواب مہربانی کریں۔ میں نے آپ کا بڑی غور سے سنا ہے، آپ بڑی سینئر ہیں، آپ ذرا جواب سنیں، میں آپ کے سارے سوالات کا جواب دینے کے لیے بیٹھا ہوں۔ اگر پورا انٹرویو ان کا دکھا دیتے، اگر وہ دکھا دیتے کہ انہوں نے بات کہی کیا ہے، اب میرا پروگرام میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کر رہا ہوں، میرے پروگرام کے سوال کے کچھ حصے آپ اٹھا کے کوئی دکھا دے تو وہ ظاہر ہے وہ پوری بات میری باہر نہیں پہنچے گی۔ ممکن ہے وہ اپنی مرضی کی بات دکھا دیں، ہم ان کے اوپر جو کیسز تھے وہ ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے پورا انٹرویو کا جواب دیا ہے، انٹرویو سے اختلافات کیا جا سکتا ہے، لیکن انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے جو انٹرویو اگر نہیں ٹھیک تھا، پورا انٹرویو ہونا چاہیے تھا۔ جو انہوں نے باقی جرنلسٹ نے ان کا انٹرویو کیا ہے وہ بھی دکھا دیتے۔ جب باقی ان کا انٹرویو کا کچھ حصہ دکھا سکتے ہیں تو پھر مہربانی کر کے ہمارا سوال ویلڈ بنتا ہے کہ پاکی یہ سارے جرت کرتے، کرج رکھتے اور کہتے کہ ہم نے چونکہ وہ انٹرویو بھی دکھایا تھا ہم یہ بھی دکھائیں گے، تو پھر لوگوں کو سچ کا سچ پتہ چل جاتا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مسلم کے رہنما سینیٹر جاوید عباسی صاحب میرے ساتھ ہیں، تھینک یو ویری مچ۔ مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، دنیا کو اب یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اسے دہشت گرد بھارت کا ساتھ دینا ہے یا امن پسند پاکستان کا، دنیا کا امن عزیز ہے یا بھارت کے ساتھ اپنے مفادات۔ پاکستان نے بھارتی دہشت گردی کے شواہد بھی دنیا کے سامنے رکھ دیے ہیں اور افغان پیس پروسیس میں بھرپور کردار ادا کرنے کی اپنی امن پسندی کو بھی ثابت کیا ہے۔ اب بال جو ہے یہ عالمی دنیا کے کورٹ میں ہے۔ جی ہاں، ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے آج ایک اہم انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کی جانب سے بھارتی ریاستی دہشت گردی سے متعلق پیش کیے گئے ڈوزیر کو عالمی برادری بہت سنجیدگی سے دیکھ رہی ہے، عالمی دنیا اس پر بات کر رہی ہے۔ یہ ڈوزیر پاکستان کے اس بیانیے کی صداقت تھی جو پاکستان ایک طویل عرصے سے کہہ رہا تھا۔ اس ڈوزیر میں بھارتی ریاستی معاونت سے پاکستان میں کی جانے والی دہشت گردی کے تمام ثبوت پیش کیے گئے ہیں۔ اب ہم اس ڈوزیر کو تمام ممکنہ جو فورمز ہیں ان پر لے کر جائیں گے، جبکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا کہ بھارت تناؤ کو بڑھانے کے لیے ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتا ہے اور فالس فلیگ آپریشن اس کا معمول ہے۔ لیکن ناظرین، پاکستان نے ہمیشہ بھارت کو منہ توڑ جواب دیا ہے، جیسا کہ 27 فروری 2019 کو دیا تھا، اور پاکستان کی فتح کو دنیا نے تسلیم کیا۔ لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سابق اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے اپنے سیاسی ذاتی مفادات اور جو ایک بھارتی ایجنڈا تھا، ایاز صادق کے بیان نے اس کو فروغ دیا اور جیت کو بھارت کے پلڑے میں ڈالا، جو کہ نہ صرف حقائق کے منافی تھا بلکہ اس سے مودی سرکار نے بھی بھرپور فائدہ اٹھایا۔ دوسری طرف افغان پیس پروسیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہیں اور لگ ایسے رہا ہے کہ افغانستان میں امن کا جو خواب ہے یہ جلد شرمندہ تعبیر ہوگا۔ 19 سالہ جنگ کے بعد افغان طالبان اور افغان حکومت کے درمیان ابتدائی معاہدے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ 19 سالہ جنگ کے دوران یہ دونوں فریقین کے مابین پہلا تحریری معاہدہ ہے جو 3 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس معاہدے میں آئندہ کے مذاکرات، ڈائیلاگ، مستقبل کا جو پولیٹیکل سیٹ اپ، سیاسی نقشہ اور جامع سیز فائر جیسے جو آپشنز ہیں ان سے متعلق رولز اور طریقہ کار کیا ہوگا اس کو وضع کیا گیا ہے۔ پاکستان سمیت دنیا کے اہم ممالک اس کو ویلکم کر رہے ہیں، اس کا خیر مقدم کر رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ اس معاہدے کے بعد فریقین کے مابین بات چیت کی جو راہ ہے یہ مزید ہموار ہوگی۔ افغانستان میں جاری پرتشدد کارروائیوں کی روک تھام کے لیے بھی یہ معاہدہ اہم ہے، لیکن ابھی اندازہ اس بات کا لگانا مشکل ہے کہ دونوں فریقین کے درمیان معاملات طے ہونے میں مزید کتنا وقت لگے گا۔ ٹرمپ افغانستان سے جلد اپنی افواج کے انخلاء کے لیے پرعزم نظر آ رہے ہیں۔ ایسے میں سوالات یہ اٹھ رہے ہیں کہ کیا ٹرمپ کے دور اقتدار ختم ہونے سے پہلے افغان طالبان اور حکومت کے درمیان جو حتمی معاہدہ ہے
بات چیت ہے یہ مکمل ہو جائے گی. اس کے لیے مجھے جوائن کیا ہے تجزیہ کار رستم شاہ محمد صاحب نے. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ رستم شاہ صاحب آپ کا. رستم شاہ صاحب, آج DGISPR نے کہا کہ بھارت افغان سرزمین کو استعمال کر کے سی پیک کو نشانہ بناتا ہے. بھارت کے پاس دہشت گرد ہیں, وہ سی پیک پر کام کرنے والی چینی افرادی جو قوت ہے اور وہاں کی جو مقامی لیبر ہے اس کو نشانہ بناتا ہے. رستم شاہ صاحب, یہ بات بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے, اس بات کا بھی اظہار ہم برملا کئی بار کر چکے ہیں. را اور NDS کا جو نیکسس ہے اس بارے میں بھی ثبوت پوری دنیا کے سامنے پیش کر چکے ہیں. لیکن اس کے بعد دوسری طرف ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ افغان حکومت کا کیپیسٹی ایشو ہے, اس لیے ہم اس پر جو ہے نا وہ زیادہ بات نہیں کرتے. تو کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ افغان سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے, دوسری طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ افغان حکومت کچھ کر نہیں سکتی, وہ اس قابل نہیں ہے کہ اپنی زمین کو ہمارے خلاف استعمال ہونے سے روکے؟ دیکھیے دونوں باتیں ہیں. ایک بات یہی ہے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ افغان حکومت کی کیپیسٹی لمیٹڈ ہے, ان کا کنٹرول محدود ہے, تقریباً 52% سے زائد ٹیریٹری پہ ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. وہاں پہ اس وقت 4 جو ملیٹنٹ تنظیمیں ہیں وہ کام کر رہی ہیں, ان کے پاس اپنے اپنے علاقے ہیں. ان میں طالبان بھی ہیں, پھر داعش بھی ہے, پھر فدائی محاذ بھی ہے, ترکستان اسلامک موومنٹ بھی ہے. تو ان 4 بڑے بڑے ملیٹنٹ آرگنائزیشن کی موجودگی میں حکومت کی جو رٹ ہے وہ سمٹ کر رہ گیا ہے, بہت کم رہ گیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ افغان حکومت اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے, وہ اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے. پہلی بات یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے علم میں نہ ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ افغان حکومت چاہتی ہے کہ پاکستان کے خلاف کارروائیاں کریں, لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے علم میں یہ بات نہ ہو اور ہندوستانی جو وہاں کونسلیٹ ہیں وہ پاکستان کے خلاف جو ہیں وہ استعمال ہو رہے ہوں. لیکن ثبوت دینے کے بعد ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس بارے میں تحقیقات کر لیں, اور اگر اس بات میں کوئی حقیقت ہے کہ ان کی سرزمین ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی, کوورٹلی یا اوورٹلی پاکستان کے خلاف کسی بھی صورت میں اگر استعمال ہو رہی ہے, تو ہندوستان سے وہ احتجاج بھی کریں اور اس سلسلے کو ختم کر دیں. کیونکہ آپ سمجھتے ہیں ایسے میں پاکستان کی کوئی کوششیں یہ بے سود نہیں ہوں گی؟ ایک طرف ہم افغانستان میں امن کے لیے کوششیں کر رہے ہیں, طالبان کو ٹیبل ٹاک پر لانے پر, انہیں مذاکرات پر آمادہ کرنے پر. پاکستان کی کوششیں پوری دنیا کے سامنے ہیں, امریکہ نے بھی اس کو بڑا ویلکم کیا ہے, پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا ہے ایک طرف ہمارے خلاف وہاں کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے, ہم ان کے ملک میں امن کے لیے کوششیں کر رہے ہیں, تو کیا فائدہ ایسی کوششوں کا؟ دیکھیے پاکستان کے لیے ایک راستہ ہے. پاکستان کے لیے ایک وے آؤٹ اس طرح بنتا ہے کہ افغان حکومت کی جو کیپیسٹی ہے اس کی بات تو ہم نے کر دی. پاکستان کو چاہیے کہ یہ سارا معاملہ امریکہ کے ساتھ ٹیک اپ کرے, کیونکہ امریکہ کی وہاں پہ زبردست موجودگی ہے, وہاں پہ ان کی انٹیلیجنس ادارے ہیں, وہاں پہ ان کے لوگ ہیں, CIA کی اپنی وہاں پہ فوج ہے, کنٹریکٹر کی سیکیورٹی فورس اپنی جگہ پر ہے, ان کی ریٹ افغانستان میں ہر جگہ موجود ہے, ان کے پاس وسائل بھی ہیں, ان کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے. تو پاکستان کو چاہیے کہ امریکہ سے یہ بات کہے کہ ہم آپ کے ایجنڈے کو آگے بڑھاتے ہوئے طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے میں کامیاب ہو گئے, اب آپ ہمارے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کوئی آگے بڑھیں اور کوشش کریں, اور یہ جو ہو رہا ہے سی پیک کے خلاف اس کو آپ روک دیں. تو اگر پاکستان امریکہ سے بات کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے پھر کچھ مثبت نتائج ہمارے سامنے آ جائیں, کیونکہ امریکہ یہ برداشت نہیں کرے گا کہ پاکستانی ایفرٹس کو اس طرح سیبوٹیج کیا جائے, کیونکہ یہ سیبوٹیج ہو جانا اصل میں امن پروسیس کو سیبوٹیج کرنا ہے, جو امریکہ برداشت نہیں کرے گا. بالکل صحیح. اچھا, کل افغان حکومت اور طالبان کے نمائندوں کی طرف سے جو اعلان ہوا جس کے مطابق جو انٹرا ڈائلاگ ہیں, انٹرا افغان ڈائلاگ طالبان کے درمیان اور افغان حکومت کے درمیان, یہ جو پیش رفت ہے یہ کتنی آپ کو لگتا ہے یہ مثبت پیش رفت ہے, اور آنے والے دنوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو پیس پروسیس جو ہے وہ آخری مراحل میں داخل ہوگا اور ایک حتمی ایک نقطے پر افغان حکومت اور طالبان ایگری ہو جائیں گے؟
ایک پیش رفت تو ضرور ہے، کیونکہ 3 مہینے سے وہ ایک فریم ورک پہ بات کر رہے تھے کہ فریم ورک ہو، ایجنڈا کیسے ہو، فریم ورک کیا ہو. اب وہ فریم ورک پہ انہوں نے کچھ ان کا ایگریمنٹ ہو گیا ہے، اور جو ایجنڈا آئٹمز ہیں وہ اب ہونا باقی ہیں. اصل مسائل تو اس کے بعد ہوں گے. اصل بریک تھرو تو اس وقت آئے گا جب وہ جو بڑے کنٹینشس ایشوز ہیں، جس میں کہ گورننس سسٹم بھی شامل ہیں، جن میں کہ ایک ملٹی نیشنل، ایک ملٹی ایتھنک براڈ بیس حکومت کا قیام بھی شامل ہے، جس میں سیز فائر بھی شامل ہے. وہ کنٹینشس ایشوز ہیں، وہ سبسٹینٹیو ایشوز ہیں. جب تک اس پہ کوئی پروگرس نہیں ہوگی تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کوئی بریک تھرو ہو رہا ہے. لیکن یہ ایک پیش رفت ضرور ہے. اب آگے دیکھتے ہیں کہ اس پیش رفت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، کیونکہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ افواج کا انخلاء، امریکی افواج کا انخلاء جلد بازی میں نہیں ہونا چاہیے، جیسے کہ نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے بھی کہا کہ جلد بازی میں اگر آپ انخلاء کرتے ہیں تو یہاں کے حالات دوبارہ خراب ہو سکتے ہیں، نقصان ہو سکتا ہے. تو یہ بات ہم جانتے ہیں کہ ٹرمپ اپنا ٹینیور ختم ہونے سے پہلے اپنا عوام کے ساتھ کیا گیا یہ وعدہ پورا کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ نقصان ہوگا جب تک افغان حکومت اور طالبان کے درمیان کنسنسس نہ ہو جائے معاملات پر؟ افواج کا مکمل انخلاء نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ 29 فروری کو جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس میں لکھا ہے صاف طور کہ مئی 2021 سے پہلے سب کی سب فوج افغانستان سے واپس چلی جائے گی. تو یہ جو 15 جنوری کا ڈیڈ لائن دیا ہے ٹرمپ صاحب نے، جو اس نے کہا ہے کہ 15 جنوری تک مزید 2000 فوج واپس بلا لیں گے، اس کے بعد بھی امریکہ کی فوج وہاں پہ موجود رہے گی. لیکن اس کے علاوہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ امریکی فوج کے علاوہ وہاں پہ CIA کی جو فوج ہے، جس کو اربکیز کہتے ہیں، جس کو کنٹریکٹر کی سیکیورٹی فورسز کہا جاتا ہے، وہ بھی بڑی تعداد میں اس وقت موجود ہیں. تو یہ جو کلیم کیا جا رہا ہے کہ اجلت میں کوئی فیصلہ نہ ہو، اجلت میں کوئی فیصلہ میں نہیں سمجھتا کہ ہو رہا ہے. دیکھیں، پچھلے 1.5 سال سے فوج آہستہ آہستہ نکل رہی ہے. تو 1.5 سال اور آئندہ 3-4 مہینے، تو 2 سال میں اگر آپ فوج نکالیں تو اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بڑی اجلت سے انہوں نے فیصلہ کیا اور فوج واپس نکالی. فوج کے نکالنے کا عمل جو ہے وہ تو 1.5 سال سے شروع ہے. اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جلدی میں نکل رہی ہے، بلکہ یہ تو طالبان کا مطالبہ ہے. امریکہ نے اس کو تسلیم کیا ہے، افغان گورنمنٹ اس کے ساتھ اس میں شامل ہے. ایک آخری سوال کا جواب دے دیں رستم شاہ صاحب. ایک طرف امریکہ امن کی بات کر رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں امن ہوگا، اس خطے میں امن ہوگا، لیکن دوسری طرف دیکھ رہے ہیں کہ ایران پر حملے کی دھمکی، تہران جو ہے وہ UAE پر حملے کی دھمکی دے رہا ہے. یہ آپ کو لگتا ہے مسلمان ملک کو دوسرے مسلمان ملک سے لڑانے کی سازش کی جا رہی ہے؟ آپ ایک ہی خطے میں ایک ملک سے تو دہشت گردی ختم کرنے چلے ہیں، لیکن اسی خطے میں دوسرے ممالک کو آپ آپس میں لڑا رہے ہیں. تو یہ کیا ڈبل سٹینڈرڈز ہیں؟ دیکھیے، اب دیکھیں کہ جو بائیڈن کی پالیسی کیا ہے، کیونکہ ٹرمپ کے وقت میں تو ایرانی سائنٹسٹ کو نشانہ بنایا گیا، اس کو تو قتل کر لیا گیا، اور ایران نے کہا ہے کہ اس میں اسرائیل ملوث ہے. لیکن اسرائیل کے ملوث کے ساتھ ہونے کے ساتھ ساتھ امریکہ بھی اس میں ملوث اس لیے ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ چاہتے تھے کہ جو بائیڈن کے لیے تکلیف پیدا کریں، ان کے لیے مشکلات پیدا کریں، تاکہ جو ایٹمی معاہدہ ہوا ہے امریکہ اور ایران میں، تاکہ جو بائیڈن جو ہے اس میں دوبارہ داخل نہ ہو، امریکہ دوبارہ اس میں نہ چلا جائے، اس کو سیبوٹیج کرنے کی کوشش کی گئی. صحیح، بہت بہت شکریہ تجزیہ کار شاہ محمد صاحب میرے ساتھ تھے. بہت شکریہ آپ کا. مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے ناظرین، واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، گزشتہ ہفتے ہم نے اپنے پروگرام میں ملک میں موجود غیر محفوظ بائیو میٹرک سسٹم سے عوام کو پیش آنے والی مشکلات اور ملکی سلامتی کو درپیش خطرات کا اہم مسئلہ اٹھایا تھا. ہم نے اپنے پروگرام میں بتایا تھا کہ کیسے بائیو میٹرک سسٹم کا غلط استعمال ہو رہا ہے، جعلی پاسپورٹ، جعلی شناختی کارڈز بنائے جا رہے ہیں. ہمارے پروگرام میں یہ مسئلہ اٹھائے جانے کے بعد وزارت داخلہ کی کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی ایکٹیو ہوئی، اور اس کمیٹی کی جانب سے یہ اعتراف کیا گیا کہ ڈیٹا کے غیر منظم ذرائع قومی سلامتی اور لوگوں کی ذاتی زندگی کے لیے بڑا خطرہ ہو چکے ہیں. اس حوالے سے اب یہ تفصیلات سامنے آئی ہیں کہ نادرا آرڈیننس 2000 کے سیکشن 10 کے تحت نادرا کو شہریوں کو رجسٹرڈ کرنے کا اختیار حاصل ہے، لیکن ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ نادرا آرڈیننس کے سیکشن 7 کے تحت نادرا مختلف ڈیٹا بیس کو ایک مرکزی ڈیٹا بیس میں اکٹھا کرنے میں ناکام ہو چکا ہے.
جبکہ اس ڈیٹا کو بہتر گورننس کے لیے سرکاری اور غیر سرکاری ذرائع سے حاصل ہونے والے اعداد و شمار کو بہتر طور پر استعمال میں نہ لانا بھی یہ بھی نادرا کی ناکامی ہے۔ نادرا کی نااہلی اور ناکامی کے بعد نیشنل ریپوزیٹری ڈیٹا پروٹیکشن اینڈ شیئرنگ آف ڈیٹا کا قیام اب ناگزیر ہو چکا ہے۔ اس طرح کے ڈیٹا کے قیام سے پائیدار ترقی اور منصوبہ بندی کے لیے بروقت ڈیٹا تک رسائی بھی ممکن ہو سکے گی اور اعداد و شمار میں استحکام کے ذریعے انٹیلیجنس کے معیار میں بھی بہتری لائی جا سکے گی، جبکہ حکومتی اداروں اور سیکیورٹی ایجنسیز کی فیصلہ سازی کی جو قوت ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا۔ جبکہ سندھ حکومت اور پاکستان پوسٹ پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ڈیٹا کو محفوظ کر چکے ہیں، جس سے قومی خزانے کو اربوں روپے کا فائدہ ہو رہا ہے۔ سندھ حکومت اور پاکستان پوسٹ نے یہ کام کیسے سر انجام دیا اور وفاقی حکومت اس بارے میں کیا سوچ رہی ہے، میں بات کروں گی اسلام آباد کے بیورو چیف سہیل بھٹی سے۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ سہیل آپ کا۔ سہیل، جب پچھلے ہم نے یہ سٹوری کی لاسٹ ویک اس حوالے سے کہ جو غیر محفوظ بائیو میٹرک سسٹم ہے عوام کو بڑی مشکلات پیش آ رہی ہیں، پھر ملک کی سلامتی کو بھی درپیش خطرات کا ہم نے بڑا ڈیٹیل میں اس کو ہم نے شیئر کیا تھا اپنے ناظرین کے ساتھ۔ وزارت داخلہ اب کیا کرنے جا رہی ہے؟ ہماری خبر پر اس پر ایکشن ہوا، کیا کرنے جا رہے ہیں اب یہ لوگ؟ جی بالکل شازیہ، پاکستان کو جہاں پر کئی چیلنجز درپیش ہیں، وہاں پر جو پاکستان کی قومی سلامتی اور عوام کی زندگیوں کو جو ایک بڑا خطرہ لاحق ہے، وہ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک غیر محفوظ ہمارا ڈیٹا سسٹم ہے اور اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ 5th جنریشن وار، سائبر اٹیک، وہ بھی ایک سنگین چیلنجز ہے۔ ان تمام مسائل سے نمٹنے کے لیے عسکری اور سول اداروں کی اپنی اپنی ایک ذمہ داری ہے۔ ہم نے اس معاملے کو اجاگر کیا کہ کس طریقے کے ساتھ ہمارے جو ادارے جن کی بنیادی ذمہ داری ہے ایک سیکیور، سیف اور اپڈیٹڈ سسٹم کو اڈاپٹ کرنے کی، جس میں نادرا ہے، جس میں پی ٹی اے ہے، جس میں ٹیلی کام سیکٹر ہے، جس میں بینکنگ انڈسٹری ہے، اور ان کے بروقت اقدامات نہ لینے کی وجہ سے اب پاکستانیوں کے اندر اپنے شناخت کھونے کا کرب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈیٹا کی غیر محفوظ اور لوگوں کا جو ڈیٹا ہے، فنگر پرنٹس ہوں، دیگر معلومات ہوں، وہ محفوظ نہ ہونے کی وجہ سے ان کی ذاتی زندگیوں کو بھی خطرہ ہے۔ اب اسی بات کا اعتراف اور انکشاف کیا ہے وزارت داخلہ نے کیبنٹ کمیٹی برائے لیجسلیٹو کے سامنے، جہاں پہ انہوں نے بتایا کہ نادرا کے قانون کے اندر جو اس کے سیکشن 7 ہے، اس کے اندر ایک شک موجود تھی کہ ہم نے اپنے سسٹم کو محفوظ کرنے کے لیے ڈیٹا کو پروٹیکشن کے لیے اقدامات کرنے تھے، لیکن بدقسمتی سے وہ اقدامات نہیں کیے جا سکے، جس کی وجہ سے اس وقت ملک کی قومی سلامتی کو خطرات لاحق ہیں اور عوام کی زندگیوں کو بھی خطرات لاحق ہیں۔ خاص کر ہم نے اس کا بھی ذکر کیا تھا کہ احساس کیش پروگرام کے تحت بھی لوگوں کو اس کا بڑا جو ہے نا وہ نقصان بھی ہوا تھا۔ بہت سے لوگ ایگزسٹ کرتے تھے جن کی اہلیت تھی اس پروگرام میں اچیو کرنے کی، جن کو پیسے ملنے تھے، وہ اہل ہونے کے باوجود بھی ان کو پیسے نہیں ملے۔ ہم نے یہ بھی ایشو اٹھایا تھا۔ جی شازیہ بالکل، اور ہزاروں لوگوں کو اس وجہ سے امداد نہیں مل سکی تھی جو کہ مستحق تھے، چونکہ جو ہمارے ہاں پرزم بائیو میٹرک ٹیکنالوجی کا سسٹم ہے وہ ان کے انگوٹھوں کی شناخت نہیں کر سکا تھا۔ لوگوں میں بہت کر پایا جاتا تھا، چونکہ وہ لوگ ایلیجیبل تھے، ان کو شارٹ لسٹ کیا گیا تھا، اور اسی وجہ سے کہ ایک وہ فرسودہ ٹیکنالوجی جس کو ہم ترک کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور ایک وہ سسٹم جس کو بہت شارٹسٹ ٹائم کے اندر ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں، جسے ہم LES لائٹ ایمیٹنگ سینسر سسٹم بولتے ہیں، اس کو اپڈیٹ کر کے ہم تمام ان لوگوں کے مسائل کو حل سکتے ہیں، اپنے ڈیٹا کو اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ کر سکتے ہیں۔ 5 سے 6 ماہ کی ایکسرسائز ہے جس کے اندر ہم نے ایک پورا سلوشن بھی مختلف ماہرین سے بات کرنے کے بعد بتایا تھا کہ صرف نادرا کو پہلا سٹیپ لینا ہوگا، سٹیج 2 کے بجائے سٹیج 4 پر جا کے ان کو اپنے سسٹم کو ڈیولپ کرنا ہوگا، اور یہ کوئی بہت بڑا سسٹم نہیں ہے۔ اور آپ سن کر حیران ہوں گی، سندھ حکومت جو بیڈ گورننس کے حوالے سے بہت زیادہ اس کو تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہاں پر گوشت اساتذہ کی بہت زیادہ شکایت تھی، کروڑوں روپے قومی خزانے کو نقصان پہنچتا تھا۔ انہوں نے LES بائیو میٹرک سسٹم کے ذریعے سے 3 لاکھ کے لگ بھگ اساتذہ کی انہوں نے ویریفیکیشن کی، 40,000 کے لگ بھگ گوشت اساتذہ کو پکڑا گیا، سسٹم سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد پاکستان پوسٹ نے بہت اچھا اقدام کیا ہے، انہوں نے بھی ضرورت کو ریلائز کیا، چونکہ پاکستان پوسٹ سالانہ 13 لاکھ لوگوں کو پینشن فراہم کرتا ہے، اس میں بھی سالانہ بہت سے فراڈز ہوئے، شکایات آئیں کہ اربوں روپے وہاں فراڈ ہوتا ہے، اس کو ہم نے ٹرانسپیرنٹ اور محفوظ بنانا ہے۔ انہوں نے ریسنٹلی جو مجھے اطلاعات ملی ہیں LES سسٹم کو اڈاپٹ کیا ہے، 1200 کے لگ بھگ ڈیوائسز دیے تاکہ ہم اس سسٹم کو سیکیور کریں۔ اس کے بعد ایک اور ہمارا اہم ترین ادارہ نیشنل سیونگ جو ڈائریکٹوریٹ ہے وہ بھی اسی سسٹم کی جانب بڑھ رہا ہے، لیکن اطلاعات وہاں سے یہ آ رہی ہیں
کہ وہ پرانے فرسودہ نظام کے اوپر پرانی ڈیوائسز کو لینے کی کوشش کریں جو کہ عمر سیدہ لوگوں کے انگوٹھوں کی شناخت نہیں کر سکتی، اور وہاں پر بہت سی شکایات آ رہی ہیں۔ اور نادرا کی جو مختلف ڈیٹا بیس تھے، مختلف جو ڈیٹیلز تھی اس کو اب ایک سسٹم میں لانے کی بھی کوشش کی جائے گی۔ ایک مرکزی ڈیٹا بیس ہوگا جس میں تمام جو نادرا کے دفاتر سے معلومات ہوں گی اس کو ایک سسٹم میں شیئر کیا جائے گا، یہ بھی آپ کریں گے؟ جی بالکل، ایگزیکٹلی اس کی اب پراپرلی اس کی کیبنٹ کی جانب سے منظوری دی گئی ہے، اگرچہ کہ ہم نے بہت سالوں تاخیر کی ہے۔ ورلڈ بینک نے بھی کچھ سال قبل ایک پورا سولوشن پرپوز کیا تھا، لیکن بدقسمتی کے ساتھ کچھ ایسی کمپنیاں جو ہمارے ان اداروں میں موجود لوگوں کو کنونس کرتی ہیں کہ یہ سستی ڈیوائس ہے، آپ اس کو لیجئے اور سستا سسٹم ہے اس کے اوپر کنٹینیو کیجئے، وہ بہت ولنریبل ہو چکے ہیں۔ اس فرسودہ سسٹم کی وجہ سے جو ہم نے گڈ گورننس کرنی تھی، جو پائیدار ترقی کے ذریعے جو معاون ثابت ہو سکتی تھی، ہم اس سے بھی محروم ہیں۔ چیئرمین نادرا، چیئرمین پی ٹی اے، گورنر اسٹیٹ بینک اور بالخصوص احساس کیش پروگرام کی سربراہ ڈاکٹر ثانی نشتر صاحبہ، وہ اس سسٹم کو بہت اچھی طریقے سے سمجھتی ہیں۔ انہیں چاہیے کہ لوگوں کی تکلیف کا مداوع کرنے کے لیے، اور پرائم منسٹر پاکستان کو چاہیے کہ اوورال جو ہمارا نیشنل سیکورٹی کا سسٹم ہے اس کو سکیور کرنے کے لیے نہ صرف نادرا کے جو متعلقہ قانون سازی ہے اس کو جلد از جلد ہونا چاہیے کا سہیل انہوں نے فیصلہ کیا، اس میں بھی بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوگا یہ سارا سسٹم، سارے تحفظات یقیناً اس میں بھی دور ہو جائیں گے پھر۔ جی ایگزیکٹلی، ایل ای ایس کی بغیر تو ایل ایس کی بغیر تو ہم ای ووٹنگ پر جا نہیں سکتے۔ جو موجودہ بائیو میٹرک کا سسٹم ہے اس کے اوپر تو انگوٹھوں کی شناخت اور ڈیٹا غیر محفوظ ہونا، فنگر پرنٹ کا چرا لینا، وہ شکایات ہیں، اس کے ہوتے ہوئے تو ہم اس سسٹم پر جا نہیں سکتے۔ اگر اس ملک میں شفافیت لانی ہے، پائیدار ترقی کرنی ہے، ملک کی سیکیورٹی کو ہم نے یقینی بنانا ہے، تو ہمیں پھر جدید ٹیکنالوجی اڈاپٹ کرنا ہوگی، ایل ای ایس ٹیکنالوجی پر جانا ہوگا، نادرا کو سٹیج 2 کی بجائے سٹیج 4 پر اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا ہوگا، بہت کم عرصہ اس کے لیے درکار ہے، اور ریڈ آن میموری اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ کا سولوشن پر جانا ہوگا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کی سلامتی کو سکیور کر سکتی ہیں۔ صحیح، بہت بہت شکریہ۔ اسلام آباد کے بیورو چیف اقبال بھٹی میرے ساتھ تھے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔